السلام على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 1447 ہجرہ کی پہلی مجلس ہے. فرسٹ مجلس کل چاند رات کی مجلس تھی اور آج مجلس کا آغاز. ٹاپک ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. How to build our trust towards Allah. امام آپ کسی سے بات کریں بولتے بالکل ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن کتنا ہے؟ اس میں اللہ کیا بول رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارا مددگار، ہمارا وکیل، ہمارا کفیل صرف اللہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہاری مدد کرتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہ پورے 10 دن میں اگر میں اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرا تو ہماری لائف کیسے گزرتی ہے. آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کو بھی سامنے رکھ کے میں بات کروں گا. کچھ نبیوں کے واقعات آئیں گے کہ کیسے انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ کی ذات کے اوپر تو اللہ نے ان کو کیا عطا کیا. ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا اف یو ٹرسٹ یور اللہ. یہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ رہنا کہ میرا مددگار اللہ. اہل بیت کے وسیلے سے مانگنا، اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم کو ملا ہے. یہ یاد رکھو. اہل بیت کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں کر سکتے آپ. اس لیے کہ انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کیسے کرنا، انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ پہ ٹرسٹ کیسے کرنا، انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ تمہارا مددگار کیسے ہو سکتا. اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا، ان کے ذریعے مدد کرتا. آئی ایم ویری کلیئر پہلی مجلس میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو چھوڑ کے، معصومین کو چھوڑ کے ہم اللہ کی مدد لیں گے. اللہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اگر ان کے ساتھ رہو گے، اہل بیت کا واسطہ دو گے، اہل بیت کے نام کو لے کر تم بارگاہ الہی میں جاؤ گے تو تمہارا ٹرسٹ خود بخود بلڈ ہوتا ہے، تمہاری مدد تم کو خود بخود آتی ہے. لیکن یہ جو زمانہ ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں 1000 واقعات ہیں کہ آج کے زمانے میں تم اپنے اللہ کے اوپر اگر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہاری ہر دور میں، لیکن آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ایول ورلڈ ہے، ہر طرف شیطانیت ہے، ہر طرف ظلم ہے. لیکن وہی لوگ آج بچے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ اور معصومین پہ بھروسہ کیا. کربلا آپ کے سامنے، کربلا پورا وہی ہے. کربلا محلہ میں اس وقت 61 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف پوری دنیا کی طاقت تھی، نون ورلڈ، اس وقت کا نون ورلڈ کا حاکم تھا یزید. یزید کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی، صرف سیریا پہ اس کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یزید کی اس وقت کی نون ورلڈ کے اوپر
آدھا حصہ اسلام پہ تھا. ایران میں اسلام تھا, یمن میں اسلام تھا, پورا مڈل ایسٹ اسلام پہ تھا, سینٹرل افریقہ تک اسلام تھا. یہ ساری حکومت کا وہ حاکم ظالم بنا ہوا تھا. اور اس نے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کربلا کا جو ہوا. ایک طرف لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں ملینز کی تعداد میں یزید کے فالوورز تھے, اور حسین صرف 72 کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کتنا بھروسہ تھا. مولا حسین تو امام ہے, لیکن جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا اور حسین پہ کتنا بھروسہ تھا, کہ جس کا نتیجہ 1400 سال کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے. آج پہلی مجلس ہے اس ٹاپک کی, تو میں صرف ہیڈ لائنز دے کے 8 دن کی مجالس کے ہیڈ لائنز دوں گا. کتنا بھروسہ, کتنا ٹرسٹ تھا مولا حسین کے اوپر. وہ ٹرسٹ کو ہم کو بیلڈ کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج ماشاءاللہ پورا مجمع ہے, کہ محرم کو پریکٹس مت سمجھو. محرم روٹین نہیں ہے کہ ہر سال محرم آئے اور محرم چلا جائے. ہم کو ہر محرم میں کچھ سیکھنا ہے. وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ. ہم کو سیکھنا ہے, اسلام کو سیکھنا ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ یو نو اسلام, وی ڈونٹ نو. ہم کو سب سے پہلے اس عشرے میں, اس سال رضوی کالج کے ان مجالس میں ہمارا یقین اگر بڑھ جائے, ہمارا بلیو اگر بڑھ جائے, ہمارا فیتھ اگر بڑھ جائے, تو اس کے بعد دیکھو کہ پورا سال تمہارا کتنا پیسفل طریقے سے گزرتا ہے. آپ کے سامنے میں بہت احتیاط سے پڑھا, پلیز آپ غور سے سننا, میں نام کوئی نہیں لے رہا. آج پوری دنیا کی طاقت ایک طرف تھی اور ایک طرف ایک بزرگ عالم تھا. سمجھے بات؟ ایک بزرگ 86 ایئرز کے, ایک اکیلا تھا. پوری دنیا کی طاقت تھی, جو اپنے آپ کو سو کالڈ بگ پاورز کہہ رہے تھے, کہ جس کے نام پہ کوئی جاتا نہیں تھا, جو سوچ بھی نہیں سکتے اس کے نام پہ جانا. اس سے ٹکرائے, کامیابی کس کو ہوئی؟ آپ خاموش سن رہے. کامیابی کس کو ہوئی؟ علی والے کو کامیابی ہوئی, اس لیے کہ ٹرسٹ اللہ پہ اور معصومین پہ تھا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے. یہ اس سے بڑی ریالٹی کیا ہوگی کہ اتنا بڑا پاور, اتنی بڑی طاقت کیا کر گئی؟ گھٹنوں کو کس کو ٹیکنا پڑا؟ کیا سن رہے یار؟ سیز فائر کا آفر کہاں سے آیا؟ علی والوں کے پاس سے نہیں آیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک زندہ معجزہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا. جو بار بار ایک ہی جملہ بول رہے تھے, یا مہدی ادرکنی, پکار رہے تھے یا مہدی, جو سب سے بڑی طاقت پردہ غیبت میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. کیسے مدد کیا؟ if you trust امام, if you trust معصومین, اس طرح غیبی مدد ہوتی ہے. کتنی بھی بڑی طاقت ہو, اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے, معصومین سے بڑی طاقت کسی کی نہیں. اگر وہ چاہے تو تم کو کہاں سے کہاں لے کر جائے. اب میں تاریخ کا ہسٹری کا ایک رات بتاتا, ایک رات جو آپ کے بامبے میں بھی آتی ہے, وہ نائٹ رمضان کی 16 رمضان کی رات, 16 رمضان کی رات. سب گزار دیتے نارمل طریقے سے, لیکن وہ رات, غور سے سنو, وہ رات 16, اب جب رمضان آئے اور 16 رمضان آئے تو تمہاری ڈیسٹینی بدلے, تقدیر بدلے. یہ وہ رات ہے کہ جو مدینہ منورہ سے لگ بھگ 70 مائلز کے اوپر ایک کنواں تھا, ایک ویل تھا جس کا نام بدر تھا. غور سے سنو, ایک ویل تھی, کنواں تھا جس کا نام بدر تھا. وہاں پہ 1000 کا لشکر مکے کے کافر و مشرکین, میں آج کی زبان میں بولنا, ویل ایکوپڈ آرمی تھی. ان کے پاس تلواریں تھیں, ان کے پاس تیر تھے, ان کے پاس نیزے تھے, ان کے پاس گھوڑے تھے, ان کے پاس پیسہ تھا.
1000 آپ بولیں گے واٹ از 1000، لیکن وہ 1000 کی آرمی ٹورڈز مدینہ آ رہی تھی مکے سے، اور اللہ کے رسول کے پاس کیا تھا؟ صرف ٹرسٹ بتا رہا، ٹرسٹ۔ اللہ کے رسول کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ کیملز تھے، نہ کوئی جنگ لڑنے کے کوئی ہتھیار تھے برابر۔ اور ان کی آرمی کتنی تھی؟ صرف 313، 313، غور سے سنو، 313، اور ادھر 1000، اور وہ ویل ایکیوپڈ ہے، سب ان کے پاس ہتھیار ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ گھوڑا کیا چیز ہے، ہارس کیا چیز ہے۔ جنگ میں گھوڑے کا ہونا لازم ہے۔ اس زمانے کا مین ہتھیار بولو، مین چیز تھی گھوڑا۔ سرکار کے پاس صرف 3 یا 4 گھوڑے تھے بس، نیا نیا معاملہ تھا، ہجرت کر کے مدینہ نئے نئے آئے تھے۔ 1000 کا لشکر اس نیت کے ساتھ آیا کہ ہم حملہ کر کے رسول کو اور پورے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ، جب مسلمانوں کو معلوم ہوا یہ فرسٹ اسلامک بیٹل ہے، جب معلوم ہوا کہ 1000 کا لشکر آیا اور وہ کنواں بدر کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں مدینہ، ان کے پاس تیر، تلوار، نیزے، اس زمانے کے جو بھی ہتھیار تھے سب تھے، اور جانور تھے۔ مسلمان تڑپ کے رونے لگا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ لوگ حملہ کریں گے ہم سب ختم ہیں، بچے بیوی سب ختم ہیں۔ ان کی آرمی چلی، اللہ کے رسول کی آرمی چلی، 313 آدمی، کچھ بھی نہیں ہے ساتھ، بالکل ہاتھ خالی ہے، اور 4 یا 5 گھوڑے جانور ہیں۔ یہ پوری آرمی چلی، بدر تک پہنچی۔ وہ رات آئی 16 رمضان کی رات، جب رات آئی پورے مسلمان، اللہ پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، پورے مسلمان اللہ کے رسول کے خیمے کے اطراف ہیں، اور سامنے یہ ظالمین کھڑے ہوئے، کافر اور مشرکین کھڑے ہوئے، اور وہاں سے چیخ رہے رات میں، صبح ہونے دو، ہم بتائیں گے تم کو کہ ہم کیسے تم کو قتل کریں گے، چن چن کے قتل کریں گے، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیں گے۔ اب سوچو، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیں گے، آپ بچوں کو، بچے یتیم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا اسلام، آج ختم ہو جائے گا۔ پورے مسلمان سرکار کے خیمے کے پاس چیخے مار کے رو رہے۔ بعض لوگوں کو تو رونے کی عادت بھی تھی، ارے دیر سے سمجھے، میں بامبے میں پڑھ رہا، رضوی کالج میں پڑھ رہا، وہ تو موقع دیکھتے تھے رونے کا، نہیں کبھی غار میں روئے، کبھی یہاں روئے۔ اب کلیئر ہوئی بات؟ تو چیخے مار کے رو رہے کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام قبول کر کے نقصان میں آ گئے، ہماری بیوی بچے کنیز بن جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہوں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ کل 100% ہم کو جنگ کو ہارنا ہے، 100% ہم ہار جائیں گے، اسلام کو ڈیفیٹ ہوگی، اسلام ریز ہو جائے گا، اسلام کا کلمہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ کا رسول اور میرا مولا، میں تاریخ سے، ہسٹری سے پڑھ رہا، اپنی ہسٹری نہیں، عام مسلمانوں کی ہسٹری، ایک یقین کا مرکز بنے ہوئے تھے، اتنا یقین، بار بار رسول ایک جملہ بول رہے، گھبراؤ مت، اللہ مدد بھیجے گا، گھبراؤ مت، فتح تم کو ہوگی، گھبراؤ مت، اسلام جیتے گا۔ کیسے جیتے گا؟ میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا سٹارٹنگ میں، ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا اف یو ٹرسٹ یور اللہ۔ پوچھا تو کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کامیابی آپ کی ہے، ان مسلمانوں سے کہہ دو کامیابی آپ کی ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا کامیابی ہماری ہے، لیکن ان کو یقین نہیں تھا، کلمہ پڑھ رہے تھے رسول کا،
کیا بولوں؟ کلمہ یہی تو بتانا چاہ رہا آپ کو، کلمہ پڑھ رہے رسول کا، لیکن رسول پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ رسول بول رہے کہ تم جیتو گے صبح میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا کہ اللہ پہ بھروسے کا نتیجہ کیا ہوا۔ کوئی یقین نہیں کر رہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے طاقتور لوگ ہیں، اور ہم تو بالکل 300 لوگ ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں۔ تو اس رات میں، وہ رات دعا کی رات ہے، آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں 16 رمضان کی رات کو تم جو دعا مانگو گے ہر امپاسبل پاسبل ہوگا، اس لیے کہ وہ رات کو اللہ نے دعا کی رات رکھی ہے۔ 16th نائٹ 17 کی رات، شب 17 رمضان۔ ہوا کیا؟ رات پوری گزری، سرکار مصلی کے اوپر، میرا مولا عبادت کر رہا، جو کلوز کمپینینز تھے وہ بھی عبادت کر رہے، اور سارے مسلمان گھبرا کے بیٹھے ہوئے۔ ایسے موقع پر صبح ہوئی، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ پہلی جنگ ہے، پہلی مرتبہ مکے کے کافر و مشرکین نے علی کی تلوار کو دیکھا ہے، اس لیے کہ مکے میں تو مولا کی تلوار نہیں چلی تھی، علی کی تلوار کو دیکھا۔ ابو طالب کے بیٹے کو جنگ لڑتے ہوئے تھے، اس وقت مولا بہت ینگ تھے، مولا تو ہمیشہ ینگ رہے، جب علی والے ینگ رہتے تو مولا ہی ہے۔ نہیں، آپ ینگ نہیں ہیں، سورج سے تو بڑا ینگ نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا نے بڑی ینگ، اس وقت میرا مولا، پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علی کی تلوار کو چن کے مارا ہے۔ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، وہ خالد، جو بڑے بڑے مکے کے سورما تھے، ان سب کو چن کے مار کے صبح سے شام تک ختم کر دیا۔ ایسے ختم کیا کہ جیتے، دوسرے نام میں نہیں لے رہا، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، احتیاط کر رہا۔ ایک بڑا نام ہے جس کا نام زیارت عاشورہ میں بھی لیا گیا، یزید کا جو گرینڈ فادر تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا میدان چھوڑ کے، اور اسلام کو فتح۔ شام کے وقت جب شام ہوئی، جنگ ختم ہوئی، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کو جیت ہوگی، پہلی وکٹری تھی، وہ صرف یقین کے اوپر تھا، اللہ کے رسول کو یقین، مولا کو یقین، کہ اللہ بول رہا کہ میرے حبیب کامیابی تمہاری ہے، کامیاب تم ہوں گے، گھبراؤ مت۔ رسول نہیں گھبرا رہے، مسلمانوں کو بار بار بول رہے کہ تم گھبراؤ مت، جیت ہوگی، لیکن ان کو رسول کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، کہہ رہے تھے کہ کیسے پاسبل ہے، جیت کیسے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ فوج کو بھیجے گا، آرمی کو بھیجے گا، اور جب صبح سے شام تک فوج نہیں دکھی ان کو، اس لیے کہ وہ فوج جو ہے عین اللہ کو دکھتی تھی اور کسی کو نہیں۔ عین اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مولا کو، اب میں نہیں بولتا، میں جنگ نہیں پڑھنا چاہ رہا، وقت نکلے گا وقت۔ تو جنگ ہوئی، جیتے، شام کے وقت سب آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جیتے کیسا ہم؟ آپ نے کہا کہ فوج اللہ بھیج رہا، ایک بھی فوج کا نیا آدمی دکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم کو کیسے دکھے گا؟ ویسے آنکھیں بناؤ تو دکھے، نہیں آئے اور دکھا کیوں نہیں؟ کیسے آئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتوں کو کی شکل میں تو اللہ نہیں بھیج سکتا تھا، جب فرشتوں کی آرمی کو 1000-2000 کی آرمی کو بھیج رہا تھا تو اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا تھا کہ تم زمین پہ جا رہے لیکن تم اس شکل میں تو نہیں جاؤ گے، تمہاری شکل کو بدلنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا جو تیرا حکم۔ تو کہا کس کی شکل چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا علی کی شکل چاہتے ہیں، اس لیے کہ فخر علی ہی کی شکل پہ ہو۔ اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایسی صلوات نہیں، بآواز بلند صلوات پڑھو۔
نے پاسبل کیا. میں نے جنگ نہیں پڑھی, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا پہلی مجلس میں انٹروڈکشن میں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل, اس کا ورد کرو, اس کا ورد کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے لیے تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو آبسٹیکلس ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف میں جو رکاوٹیں ہیں, جو تمہارے کام منہ تک آ کے رک رہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے راستے کھلتے جائیں گے, راستے کھلتے جائیں گے. اس کے لیے کہا گیا کہ اس آیت کا ورد کرو اور اپنے ٹرسٹ کو, اپنے یقین کو ٹورڈز اللہ معصومین اس کو بڑھاتے جاؤ. آپ کے سامنے یہ پھر بول رہا, یہ مثال ہے آج کی, 8 دن بھی نہیں ہوئے. کسی کو یقین تھا, کوئی دنیا میں سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ایک غریب ملک, کیا بول رہا ہے, ایک غریب ملک جس کے پاس کوئی ریسورسز ظاہری طور پہ نہیں ہے, ہر دنیا سے کٹا ہوا ہے, کوئی مدد نہیں ہے, اور اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آج کے دور کا سب سے بڑا شیطان ہے مڈل ایسٹ میں نام تھوڑی لے رہا ہے, کئی شیطان ہیں. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کے ذہنوں کا نہیں ہوں. کیا بول گیا میں, جو آپ سمجھتے سمجھو, میں نے تو ایک ہی جملہ بولا, شیطان بولا, جو بھی شیطان ہے. تو سب سے بڑا شیطان جس نے سارے ملکوں کو لوکل ختم کیا, میں اس کے نام نہیں لینا چاہتا, ممبر سے میری مجلس لائیو جاری, وہ سارے ملکوں کو, چھوٹے چھوٹے جو ملک تھے سب کو ختم کر دیا. آخری اب آیا تھا ان کے اوپر کہ ان کو بھی ختم کر کے میں بڑے آرام کے ساتھ گزاروں گا, ڈکٹیشن دوں گا سب کو. ابھی دے رہا ڈکٹیشن کہ ساری جگہ پہ اس کی حکومت ہوگی, ساری جگہ پہ اس کے ہی لوگ آ گئے. اب ایک ہی علی والا تھا, ایک ہی علی والا تھا جو طاقت سے کبھی نہیں ڈرتا. کیا بول گیا میں, طاقتوں سے وہ ڈرے جس کا امام علی نہ ہو. جو قوت پروردگار کا مظہر ہے اس کا نام علی. میں نے بہت بڑا جملہ بولا, قوت پروردگار کا مظہر ہے میرا مولا. ساری طاقتیں جو اللہ کی ہے وہ میرے مولا کے پاس ہے. تو وہ ڈرے, ان کو یقین تھا اس لیے یہی کامیاب ہوئے. آپ کو مجھ کو بھی محبت ہے مولا سے, ہماری زندگی مولا کے اوپر ہے, ہمارا ایک ایک لمحہ امام کے اوپر گزر رہا, محبت میں گزر رہا. لیکن کتنا یقین ہے, ہم بولتے زبان سے, ٹپ آف دی ٹنگ سے, ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے, اندر نہیں. ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے, لیکن یہ یقین ان کے پاس ہے. دوستو, دنیا کے حالات کو دیکھ کر اپنے یقین کو بلند کرو کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے علی اور حسین کی, اس طاقت نے بتا دیا کہ ظالم کتنا بھی بڑا ہو, اگر ہم حق پہ ہیں تو کامیابی ہماری. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں. Try to understand what I'm saying. کہ اگر کتنی بھی بڑی طاقت آئے تمہارے سامنے, اگر تم حق پہ ہو تو امام کی مدد ہوتی ہے. کربلا ہمارے لیے مثال ہے. پوری طاقت ایک طرف تھی, شیطانی طاقت, اور حسین اکیلا تھا. حسین اور حسین کے ساتھیوں نے وہ کام کر گئے کہ طاقتوں سے ٹکرانا یہ تو ہمارا کام ہے. ارے میں کیا بول رہا ہوں, تم جس امام کو مانتے وہ جانتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے, زمانے کے امام کو نہیں معلوم کہ یہ طاقت کیا کرے گی. لیکن اگر تمہارے پاس یقین ہو, تم اس کی ذات پہ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, معصومین پہ بھروسہ کرو, تو معصومین تم کو اس طرح نکال کے باہر لاتے. اور ایک چیز یاد رکھو, جب ان پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تمہاری عزت کو بھی بچا لیتا. کیا بول رہا ہوں میں, آج اس ملک کی عزت بچی, پوری دنیا میں شیعت کی عزت بچی,
اسلام کی عزت بچی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے، اس لیے کہ جو دوسری کنٹریز ہیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، وہ تو نام کے لیے اسلام پہ ہے، لباس اسلام کا ہے، ارے یار ڈریس اسلام کا ہے، وہ یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے ہیں. لیکن یہ ایک ملک تھا کہ جس نے اسلام کی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ظاہری طور پہ. یہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے، اس لیے نہیں ڈرے کہ ان کا امام کا میسیج یہی ہے، معصومین یہی کہتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے اور کسی سے مت ڈرو. اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو دنیا کا کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. میں یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ رضوی کالج بامبے میں مجھے سن رہا، پہلی محرم کی مجلس ہے. ابھی تو آج تو سٹارٹنگ تھی، اب آپ ڈیٹیل میں جانا دیکھیں گے. اب انشاءاللہ کل پرسوں سے اور ڈیٹیل میں جاؤں گا، بغیر نام لیے پڑھوں گا کہ شیطان اپنے پورے زور کے ساتھ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، کیا یہ ہم ایفورٹ کر سکتے تھے؟ میں بہت بند الفاظ میں بول رہا ہوں، میری مجبوری ہے. کیا ہم یہ ایفورٹ کر سکتے تھے؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ پلیز اور جملے میرے سن. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس بزرگ کو، میں نام نہیں لے رہا، اس بزرگ کو، بزرگ سمجھتے ہو؟ بولے یار نہیں سمجھتے. اس پرسنالٹی کو، اس بزرگ کو ہٹا دو، ہٹا دو، ان کی حکومت کو ہی ہٹا دو، اور ہم اپنی مرضی کا بندے کو لا کے بٹھا لیں گے جیسے دوسرے ملکوں پہ ہوا. ایک جابر بادشاہ جو پہلے تھا اس ملک کا، اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہوا تھا پیرس میں، نہیں سمجھے؟ اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہوا تھا. آج ہی میں نے دیکھا کہ وہ اٹلی میں انہوں نے اپنا کراؤن بھی بنوا لیا تھا کہ میں جاؤں گا اور میں کراؤن پرنس بن کر یہاں حکومت کروں گا. اس لیے کہ ان کے باپ کو ہٹائے تھے، وہ بھی ایک بزرگ تھے. میں کیا بول رہا ہوں، آپ کی خاموشی میری مجبوری. میں ان کے اوپر بھی بول، وہ یقین تھا، ان کے پاس یقین تھا، یقین معراج پہ یقین تھا ان کا کہ اس وقت کی اتنی بڑی حکومت سے وہ بھی ٹکرا گئے. تو آپ یہ ایفورٹ کر سکتے تھے دنیا کی عشریت کہ اگر یہ بزرگ شہید ہو جاتے جیسے دوسروں کو اس نے کیا تو کیا ہوتا ہمارا، پوری دنیا کے علماء کا کیا ہوتا. اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ایسے عزتوں کو بچاتا ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. انشاءاللہ یہ 10 دنوں میں تمہارے فیت کو کوشش کروں گا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اتنا بلند کر دوں گا کہ زبان سے تمہارے جملے نکلو اور دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ. یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے پاس بلیو نہیں ہے، تمہارا فیتھ اسٹرانگ نہیں ہے تو there is nothing، زیرو. یقین پیدا کرو. ارے تم اس علی کے ماننے والے ہو جس نے کہا کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی. کربلا ہمارے سامنے کہ یقین آئے تو زندگی کیسے بنتی ہے. دوستو مجبوری ہے، ہم ہیلپ لیس ریئلی کہ 10:15 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے 10:15 پہ. اور یہ دن، یہ ایام زیادہ آوازاری کے ہیں، گریا کے ہیں. بس میں ایک چیز بتا دیتا آج پہلی مجلس میں یقین کے لیے، سورہ توحید کی تلاوت کرو. یہ فرسٹ 10 days میں سورہ توحید سمجھ رہے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد، یہ بچوں کو بھی بول رہا ہوں. کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرو دن بھر، اور مولا حسین کو ہدیہ کر دو. تم خالی یہ سورہ قل کی برکت دیکھو گے. سورہ قل ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا
114 سوروں میں جو مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، دوسرے سوروں میں ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا، لیکن سورہ خلق کمپلیٹ وحدانیت اللہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہا کہ نہ اس کا بیٹا ہے نہ یہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سورہ خلق مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، اس لیے کہ قرآن مولا حسین صامت ہیں اور یہ ناطق، حسین ناطق ہے اور قرآن یہ صامت ہے۔ تو کثرت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مولا حسین کا جو ورد تھا نا وہ سورہ خلق تھا۔ امام حسین کثرت کے ساتھ سورہ خلق کی تلاوت کرتے تھے، چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے۔ تو میری ریکویسٹ آپ سے، میں نے کل خیسرباغ کی مجلس میں شاید بولا ہے، آقا بہجت بھی یہی کہتے کہ پہلے 10 دن اگر تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے، تم اپنے یقین کو بدلنا چاہتے، بلند کرنا چاہتے، تم اپنے فیتھ کو بلند کرنا چاہتے، تمہارا بلیف سٹرونگ ہو، تمہارے لائف کے آبسٹیکلز دور ہو، تو تفصیل کے پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور امام حسین کو ہدیہ کرو۔ 1 پڑھو، 10 پڑھو، 20 پڑھو، 100 پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، وضو سے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، قرآن کی اس سورے کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد بچے ایگزامینیشنز میں جا رہے تو، یا کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی بزنس کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، اس کے اوپر بھی سورہ خلق پڑھو گے تو اللہ اس سورے کی برکت سے شفا دے دے گا۔ لیکن وہی بات، یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوگا، جنگ بدر میں سیکنڈ اسلامک بیٹل میں جو کثرت سے سورہ پڑھا گیا تھا وہ یہی سورہ تھا جو یقین کو، بلیف کو اسٹرانگ کرتا۔ اس وقت وہاں پہ جس ملک کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ بھی یہی سورہ تفصیل سے پڑھا جا رہا تھا۔ میری ریکویسٹ آپ سے، پہلی مجلس میں رضوی کالج میں عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ ایون تو ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو تو سورہ خلق کی تلاوت کرو، 5 دفعہ سورہ خلق پڑھ کے ایسا چھوڑ دو، بڑی بڑی ہستیاں ہٹ جاتی سامنے سے۔ میں ہم ہیلپ لیس کہ میرے پاس ٹائم کا پرابلم ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد بس ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور یہ سورہ پڑھ کے امام حسین کو ہدیہ کرنا ہے، گفٹ کرنا ہے، انشاءاللہ یو ول سی دا رزلٹ۔ ایک ہی دن میں تم کو رزلٹ ملے گا۔ اگر تم کو رزلٹ ملتا ہے کل تو لیٹ می نو، 2 دن میں بھی پورا، لیکن رزلٹ اسی کو جلدی آتا جو یقین کے ساتھ پڑھے، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ یقینی نہیں ہے، میں پڑھے جا رہا، پتہ نہیں اللہ دیتا نہیں دیتا۔ اللہ نے دے گا تو اور کون دے گا؟ معصوم نے دیں گے تو اور کون دے گا؟ دوستو، 2 محرم کی رات ہے، کتنا انتظار تھا محرم کا۔ اللہ کا شکر کہ دور ازاں آ گیا۔ کثرت سے لوگ سیاہ پوش ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کل سے ہر آدمی بلیک ڈریس میں آنا چاہیے۔ یہ مورننگ ڈیز ہے، یہ غم کے دن ہیں۔ عورتوں کو بھی بول رہا، بچیوں کو بھی بول رہا، بچوں کو بھی بول رہا کہ بلیک ڈریس میں رہو، ہماری پہچان یہی ہے۔ کربلا کے لیے یہ جو واقعہ ہوا، جب یزید کا باپ ختم ہوا تو اس نے ظالم یزید کو اپنا سکسیسر بنایا، جبکہ اس کو کوئی رائٹ نہیں تھی بنانے کی۔ اس نے یزید کو بنایا، اور ظالم یزید جب حاکم بنا اس کی بیعت ہر طرف ہونے لگی ظلم کے ساتھ، ہر آدمی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے مدینے کے جو گورنر تھا
اس کو لیٹر بھیجا کہ وہ ختم ہو گیا اور یزید حاکم بن گیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر جس کا نام ولید تھا اس کو خط بھیجا کہ تم حسین کی بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہیں کرے تو حسین کا سر قلم کر دو۔ کتنی آسانی سے یہ ظالم نے حکم دیا۔ بس دوستو، جب مدینے کے گورنر کے پاس یہ خط آیا تو اس وقت اس گورنر ظالم نے مولا حسین کو میسیج کیا، پیغام بھجوایا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیے یا میں آتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ میں خود آؤں گا تیرے پاس۔ بس جب امام حسین چلنے لگے تو شہزادی زینب کو پتہ چلا کہ حسین ولید کے دربار میں جا رہے ہیں۔ بی بی گھبرا گئی، بی بی رونے لگی، فوراً عباس کو بلایا، علی اکبر سے کہا، اون و محمد اور قاسم سے کہا، بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو کہا کہ حسین کو اکیلے جانے مت دو۔ عباس سے کہا، بھیا حسین کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے۔ فاطمہ کا لال اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کی جھرمٹ میں چلا۔ جب چلا ولید کے محل تک پہنچا، دروازے پہ پہنچے، سب اندر آنے لگے، لیکن حسین نے ان کو روک کے کہا عباس سے کہ بھیا یہ ولید نے مجھے بلایا ہے، میں جاتا ہوں۔ عباس نے کہا نہیں آقا، اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے، کوئی نقصان ہو جائے تو میں بی بی زینب کو کیا صورت بتاؤں گا، میں فاطمہ کو کیا صورت بتاؤں گا۔ حسین نے کہا گھبراؤ مت، میں اندر اکیلے جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو جب تم آ جانا۔ بس مولا حسین اندر گئے، ولید ظالم سے ملاقات ہوئی، وہیں پر وہ مروان ظالم بھی بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں، جس کی نسل کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ظالمین اٹھے اور اٹھ کر مولا حسین کا استقبال کیا، بٹھا کے ولید کہتا ہے کہ فرزند رسول، یزید کا باپ ختم ہو گیا، امیر شام ختم ہو گیا اور یزید حاکم بن گیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ بس یہ سننا تھا۔ فاطمہ کے لال کا چہرے کا رنگ بدلا، کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا؟ یہ کہہ کر حسین اٹھے تو مروان نے ولید سے کہا کہ ولید یہ بہت اچھا موقع ہے، حسین کو جانے نہ دے، حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو سر یہیں قلم کر دے۔ بس یہ کہنا تھا۔ حسین کی آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی، دارالامارہ کا دروازہ کھلا، عباس پورے جوانوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ عباس کا یہ جملہ تھا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ عزیزو، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس خاموش بیٹھ جاؤ، یہاں سے چلو، ابھی وقت نہیں آیا۔ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا عباس سے اتنا کہتا کہ مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی حسین سے گستاخی کرے۔ ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، آپ کے بعد فاطمہ کے لال پہ وہ حال ہوا کہ کوئی تیر مار رہا تھا، نیزے مار رہا تھا، کوئی تلواریں چلا رہا تھا۔ ارے جس کے پاس آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ بس دوستو، مولا حسین واپس آئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ شہزادی زینب گھبرائی ہوئی صحن خانہ میں ٹہل رہی ہیں۔ جیسی حسین کو دیکھا، زینب نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا اور کہا بھیا سب خیریت تو ہے؟ تو بی بی سے حسین نے کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرنا ہے۔ یہ پورا واقعہ سنایا۔ زینب نے کہا کہ ماں جائے میں بھی ساتھ چلوں گی۔ حسین نے کہا کہ پہلے عبداللہ ابن جعفر طیار سے اجازت لے لو جو شوہر تھے شہزادی زینب کے۔ عزیزو، بی بی گھر آئیں، گھر آئے تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان کبھی بھی علی کی بیٹی کو نہیں دیکھا۔
جب شہزادی زینب نے عبداللہ کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ عبداللہ جب سے شادی ہوئی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ عبداللہ رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیوی آپ حکم کرو۔ کہا عبداللہ تم جانتے ہو کہ میرا بھیا مدینہ چھوڑا اور میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی، تو عبداللہ نے کہا کہ آپ بھی جائیے، میرے بچوں کو بھی لے کے جائیے کہ اگر کوئی وقت پڑے تو آپ میرے بچوں کو اپنے ماجائے پہ قربان کرنا۔ بس دوستو شہزادی گھر آئی، 27 رجب کی رات آئی، 27 رجب کی رات آئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ اور نانا کی لحد پر لے کر چلو۔ بس رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، 18 بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ زینب گھر سے باہر نکلی۔ جب باہر آئیں تو نانا کی لحد پہ جا کے رخسارے کو رکھا اور کہا نانا میرا بھیا وطن چھوڑا، میں ساتھ جاری، نانا خدا حافظ۔ وہاں سے ماں کی لحد پہ آئے اور ماں کی لحد پہ آ کے تڑپ کے رونے لگی کہ اماں میں جا رہی ہوں بھیا کے ساتھ۔ حسین ماں کے پینتھی بیٹھے اور بیٹھ کر کہا اماں خدا حافظ، اماں میں وطن چھوڑا لیکن جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ عزیزو زینب نے بھی یہی کہا، حسین نے بھی یہی کہا کہ جب بھی میں پکاروں۔ حسین نے راستے میں نہیں پکارا، جب زخموں سے چور ہو گئے تھے اس وقت پکارا تھا کربلا میں کہ اماں میری مدد کو آئیے۔ بس دوستوں میں نے مدد کا آخری حصے پہ لا لیا، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ بس بی بی کی لحد کے اوپر مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے پینتھی، اور شہزادی کی ایک آواز آئی خبر میں سے۔ وہ آواز کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بن میں اس طرح بیان کیا، ہر سال میں وہ پڑھتا ہوں۔ جب بی بی کی لحد پہ بیٹھ کے حسین رو رہے تھے تو لحد سے آواز جو آئی، میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پوا میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار۔ اپنے بی بی کہہ رہی اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار۔ ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ بس وہاں سے یہ قافلہ چلا، بی بی گھر آئیں، رات ڈھلی، صبح کا وقت آیا۔ فجر کے نماز کے بعد مولا حسین نے شہزادی زینب سے کہا کہ بہن ساری بیبیوں سے کہو کہ صغرا کو خدا حافظ کہہ دو۔ یہ وہ بچی ہے جس کے گھر کے سامنے یا نگاہوں کے سامنے پورا گھر خالی ہو گیا۔ ہر بیوی نے جا کے خدا حافظ کہا، رباب نے سر پہ ہاتھ رکھا، لیلا نے سینے سے لگایا، علی اکبر نے بہن کے ماتھے کو چوما اور عباس نے بھتیجی کو سینے سے لگایا۔ عزیزو ہر کربلا جانے والے سب شہزادی صغرا کو خدا حافظ بول رہے تھے۔ صغرا بالکل خاموش تھی، روئے جاری، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا۔ جب شہزادی ام کلثوم بھی آئیں تو نہیں کہا، لیکن جب بی بی زینب آئی، صغرا نے اپنی پھوپھی کے دامن کو پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ بابا کو بولو، آپ کی بات سنتے پھوپھی اماں آپ بولیں گے تو بابا ضرور لے کر جائیں گے۔ شہزادی زینب
صغرا کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف چلی۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ صغرا کو لے کے بی بی زینب آ رہی، تو شہزادی کو دیکھ کر حسین نے پکار کے کہا بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ عزیزو صغرا اور تڑپ گئی۔ حسین نے جب یہ کہا تو شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا آپ اپنی بچی کو لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے بیمار ہے، راستے میں صحیح ہو جائے گی۔ اب تک حسین سن رہے تھے، لیکن جب یہ جملہ کہا تو دوستو اب تک صغرا رو رہی تھی نا، اب حسین رونے لگے۔ روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے وہ کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میری ماں جیسی، کوئی میرے بابا جیسی ہے، لیکن صغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے۔ ارے جب سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، جب درباروں میں جانا پڑے گا، میں نہیں چاہتا جس کا چہرہ فاطمہ جیسا ہو وہ درباروں میں جائے۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ وہ منزل آئی کہ شہزادی زینب اور بی بی ام کلثوم اپنے اپنے حجروں میں گئیں۔ حسین نے عباس سے کہا کہ عباس قافلے کو سوار کرواؤ۔ ایک ایک بی بی سوار ہوئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک ہماری آئی، راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی باہر آئی مکمل پردے میں کہ جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہاتھ پکڑ کے ایک چھوٹی بچی چل رہی تھی۔ پتہ چلا یہ رباب ہے جو سکینہ اور علی اصغر کو لے کے سوار ہو رہی۔ ایک بی بی آئی، علی اکبر آگے بڑھے تو پتہ چلا یہ لیلہ ہے کہ جس کو علی اکبر نے سوار کیا، ام فروا کو قاسم نے سوار کیا، ایک ایک بی بی کو ان کے وارث نے سوار کیا، شہزادی ام کلثوم کو مولا عباس نے سوار کیا۔ جب ساری بیبیاں سوار ہو گئی، بس آخر میں شہزادی زینب کا آنا تھا۔ حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک بی بی سوار ہو رہی۔ عباس نے آہستہ سے آ کے حسین کے کانوں میں کچھ کہا۔ حسین اپنے مقام سے اٹھے، ایک ہماری کے قریب آ کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بی بی باہر آئی۔ جب وہ بی بی باہر آئی تو عباس نے اپنے زانو کو طے کر دیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما۔ اب جو بی بی سوار ہوئی تو آواز آئی یہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی۔ یہ مدینے کی سواری تھی اور وہ 11 محرم، سر پہ چادر نہیں، بازوؤں میں رسد۔ زینب تڑپ کے کہہ رہی تھی عباس آج تمہاری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، ان سواریوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولے۔ دعا کا وقت، پروردگار بی بی کی بارگاہ میں یہ عزاداری قبول ہو جائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جہاں جہاں مولا حسین کے چاہنے والے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ۔ بے خے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ عزاداری کی حفاظت فرما۔ ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم مسلسل عزاداری کریں، اور جب بھی عزاداری کریں اس عزاداری کو بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، بالخصوص ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔